مرد تو میدان جہاد میں جاتے ہیں، بہت سارے نیک عمل کرتے ہیں، اجتماعی اور انفرادی، جس سے ان کا اجر ملتا ہے، جیسا مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقتی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، ان کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے عمل ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، اور خواتین کے لیے کیا ہے؟ تو ویسے تو بات سمجھنے کی ہے کہ خواتین کو خامد کی اطاعت پر نیکیاں ملتی ہیں، بچہ پیدا کرنے پر نیکیاں ملتی ہیں، اور دوران ولادت اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کو شہادت کی موت ملتی ہے۔ اور ایسے ہی وہ خاتون گھر میں صفائی کرتی ہے، اس پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، اس پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور ایسے ہی وہ گھر کا جھاڑو دے رہی ہے، پوچھا لگا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، استری کر رہی ہے، سحری کے وقت کھانا بنا رہی ہے، افطاری بنا رہی ہے، اس پر اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ جس کا شمار نہیں۔ اور ایک حدیث میری نظروں کے سامنے سے گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو خامد کی تابع دار ہے، خامد کی مطیع ہے، خامد کا ادب و احترام کرتی ہے، اس کا حکم مانتی ہے، اس کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیتی ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ایسے ہی کرتی ہے، خامد پر جان نچھاور کرنے والی ہے، خامد کی تابع دار اور مطیع ہے، فرمایا ایسی عورت کے لیے پرندے ہواؤں میں دوائیں کرتے ہیں، اور ایسی عورت کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور ایسی عورت کے لیے فرشتے آسمانوں پر استغفار کرتے ہیں، ایسی عورتوں کے لیے درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ تو ایسی عورت بڑی خوش قسمت ہے جو خامند کی مطیع ہے، اس کے لیے پرندے بھی استغفار کرتے ہیں اس کی غلطیوں پر، اور اس کے لیے مچھلیاں بھی کرتی ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو کیسی خوش قسمتی ہے، کیسی سعادت مندی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ جہاں پر اور بہت سارے عمل ہیں، ان کے لیے نماز کا عمل ہے، ان کے لیے روزے کا عمل ہے، اور ان کے لیے اور جو عمل ہیں، ایسے ہی خامد کی اطاعت ثواب والا عمل ہے، بچوں کی پرورش ثواب والا عمل ہے، بچے پیدا کرنا۔ آج ہمارے ماڈرن دور آ گیا، کہتے ہیں بچے دو اچھے، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قیامت کے دن جیسے یہ 2 انگلیاں ایسے میرے قریب ہوگی، اور اللہ اس عورت پر، اس مرد پر فخر کریں گے قیامت کے دن جس کے بچے زیادہ ہوں۔ تو اب کیا بچوں کی اچھی پرورش کتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک بچے کو حافظ بنا دیا، قاری بنا لیا، قرآن کا قاری، اچھی تربیت کر لی، اچھی اولاد چھوڑی، یہ ایسا صدقہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ مال ختم ہو گیا، اولاد اگر نیک صالح بنائی ہے، اس کی تربیت اچھی کی ہے، تو وہ اولاد آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، نہ ختم ہونے والے عمل۔ آپ دنیا میں نہیں ہے وہ نماز پڑھتا ہے آپ کو ثواب ملتا ہے، وہ آپ کی طرف سے صدقہ کر رہا ہے، فلاں عمل کر رہا ہے، فلاں عمل کر رہا ہے، فلاں عمل کر رہا ہے۔ بس عورت کو چاہیے کہ وہ جو بھی گھر میں کام کرتی ہے وہ ثواب کی نیت سے کرے، اور پھر ہر چیز اس کے لیے آسان بھی ہو جائے گی۔ جب وہ سوچتی ہے نا کہ میں سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، میں سب کے لیے سب کی خدمتیں کرتی ہوں، گھر کو میں صاف کرتی ہوں، تو پھر اس پر یہ بات گراں گزرتی ہے۔ لیکن جب وہ سوچے گی کہ اس پر مجھے اجر مل رہا ہے، نیکیاں مل رہی ہیں، جھاڑو دینے پر نیکیاں ہیں، برتن دھونے پر نیکیاں ہیں، صفائی ستھرائی پر نیکیاں ہیں، کپڑے دھونے پر نیکیاں ہیں، تو پھر یہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں لگے گا، اور پھر وہ بڑی خوشی سے یہ کرے گی بھی، مشکل بھی نہیں لگے گا۔ اور مرنے کے بعد جب اس کے سامنے اس کا نام اعمال کھلے گا تو اتنے عمل ہوں گے، اتنے عمل ہوں گے، مسجد بھی نہیں گئی، اور بہت سارے عمل نہیں، جہاد کے میدان کے اندر نہیں گئی، لیکن بہت ساری ایسی عابدہ ہیں، زاہدہ خاتون ہیں جن کی عبادت، جن کی ریاضت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ مردوں سے آگے چلی جائیں گی۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور یہ
اس جذبے سے کریں کہ مجھے جو بھی عمل کرتی ہوں میں اس پر مجھے اجر ملتا ہے، اور خامد کی اطاعت اور تابع داری پر کتنا اجر میں نے حدیث بیان کر دی۔ مچھلیاں، پرندے، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ایسا ہی بنا دے۔